بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا اور یہاں پر عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہودی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ہر سازش میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد میں یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے قبیلہ بنو نذیر جو مسلمانوں کے خلاف سازش اور جنگ میں ملوث تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، ان کو بھی پناہ دی تھی۔ یہودیوں کے تعلقات قبیلہ بنو قریظہ، جنہوں نے غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر کے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا، ان کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودیوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا۔ محرم 7 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بھی بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خورد و نوش و دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں حاصل ہو۔ اگلے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں آشوب چشم ہے۔ پھر جب آپ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ اس کے بعد تا زندگی آپ کو کبھی آشوب چشم نہ ہوا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعے پر حملہ آور ہوئے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے اور قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعے کا دروازہ، جو 20 آدمی کھولا کرتے، اکھاڑ کر قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ فوج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش کے مطابق خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر ان کے ساتھ معاہدہ کیا
کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو ادا کریں گے اور مسلمان جب چاہیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ کے بعد قبیلہ بنو نذیر کی ایک عورت جس کا نام زینب تھا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں سری العصر زہر ملا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس ہونے پر اسے تھوک دیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ تو حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اپنا بدلہ تو نہ لیا، لیکن حضرت بشر کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر وفات پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے ان کی طاقت اور بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمجھ میں نہیں آتا میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی پر۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔